مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ جو 3 رکوع پر مشتمل ہے، اس سورت کو تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سورت کی برکت سے کبھی بھی انسان کو فاقہ تنگ دستی کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گی، وہ بندہ خوشحال ہوگا۔ اور ایک صحابی رسول کی صرف بیٹیاں تھیں، تو جب وہ اللہ کو پیارے ہو رہے تھے تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ بیت المال سے وقف کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی بیٹیوں کو کفایت کرے۔ فرمایا نہیں، مجھے مال کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اپنی بیٹیوں کو سورۃ الغنا، سورۃ الواقعہ بتا کے، انہیں سمجھا کے، انہیں پڑھا کے اور انہیں سکھا کے جا رہا ہوں۔ اتنی جامع معنی اور اتنی مجرب صورت ہے کہ صحابی رسول پریشان نہیں ہوئے کہ میری بیٹیاں ہیں۔ فرمایا نہیں، میں سورۃ الغنا سکھا کے جا رہا ہوں، اور وہ تلاوت کرتی ہیں، اور جب تک تلاوت کرتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات کبھی فاقے کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اس صورت کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے احباب دوست دیکھے گئے ہیں جو اس صورت کو اپنی زندگی کا روٹین، اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی مالی تنگ دستی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ زندگی کے تجربات، بزرگوں کے تجربات سے شامل ہے۔ تو اس صورت کو، سورۃ الواقعہ کو دوبارہ پھر اس وظیفے اور عمل کو سن لیں۔ سورۃ الواقعہ یہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو تلاوت کرے، اور روزانہ تلاوت کرے۔ صرف 2 سے 3 منٹ، 5 منٹ زیادہ سے زیادہ وقت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات اس کی برکت سے اتنا رزق عطا فرمائیں گے جو ہم سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات مالا مال فرما دیں گے۔ اور رزق کی تنگی، رزق کا مسئلہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آخر میں میری گزارش آپ احباب سے یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر وظیفہ، ویڈیو اور عمل آپ لوگوں تک پہنچتا رہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ساتھ کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہو اور دوسرے کے آمین کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہمارے سارے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات کسی بھی میرے مسلمان بھائی اور بہن کو مالی تنگ دستی کے اندر، مالی پریشانی کے اندر مبتلا نہ کہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اپنے خزانہ غیب سے ہمیں وافر اور اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہم کسی بندے کا محتاج نہ رہیں۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات اپنی ذات کا ہی ہمیں محتاج بنائے، غیر اللہ کسی کا بھی محتاج نہ رہنے دے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو خوشحالیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔